پچھلے اتوار جو کلام سنایا تھا وہ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے کون سی آیت سنائی ہے، کیا سنایا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک باجی بلکیس، باجی نسیم، باجی نہیں یاد؟ ہاں، آج ہم نے اسی تعلق سے کلام سنا ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے تمثیل کہی، سنو دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت یوں ہوا کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کے اسے چگ لیا۔ اور بونے والا جو بیج بوتا ہے وہ بیج کلام مقدس ہے۔ کون سا بیج ہے جی؟ وہ کلام مقدس کو بوتا ہے۔ اور جو راہ کے کنارے گرا وہ لوگ ہیں جب انہیں سنا تو شیطان نے فی الفور اس کلام کو جو بویا گیا تھا ان کے ذہنوں سے اٹھا لیا۔ بڑا زبردست کلام سنا، آج کمال ہی ہوئی، کمال کر سکتے سے ایک ساتھ، مگر یاد کسی کو نہیں۔ کیسا آپ کو یاد ہے؟ زبور 128 میں پڑھی تھی۔ مبارک ہے وہ جو خدا ان سے ڈرتا ہے۔ ہاں، خدا سجیون میں سے تجھے برکت دے تو اپنے بچوں کے خرچے دیکھے۔ یہ والی میں نے آیات پڑھی تھی اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں۔ آج میں اس بیچ کے تعلق سے بات کروں گا جو مرکز کی انجیل میں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اور لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل میں، تینوں اناجیل میں یہ واقعہ، یہ تمثیل مندرج ہے۔ ایک بیج بونے والا نکلا، اور یہ سب سے زیادہ چرچز میں سنایا جانے والا کلام ہے۔ اس تعلق سے بہت بات ہوتی ہے، اور بیج خدا ان کا زندہ کلام ہے۔ یہ وہ ہے جب انہوں نے سنا تو شیطان نے فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان نے بویا گیا تھا ان کے ذہنوں سے، عقلوں سے اٹھا دیا۔ اور اسی طرح جو کلام پتھریلی زمین پر گرا، پہلا کلام راہ کے کنارے، پہلا جو بیج تھا وہ کہاں پر گرا؟ راہ کے کنارے۔ اور دوسرا پتھریلی زمین پر۔ جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ بلے بلے، بڑا زبردست کلام، خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، مگر اپنے اندر جڑ نہیں پکڑتے، اپنے اندر جڑ نہیں پکڑتے، جڑ نہیں رکھتے، اور چند روز میں ہی وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور سب کا سب، اور پھر کلام کے سبب سے مصیبت اور ظلم اور وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس، ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس۔ جو راہ کے کنارے بیچ گیا، شیطان نے آ کر وہ سارے کا سارے چن لیا۔ اس طرح راہ کے کنارے بیچ گرے ہیں، وہ کملے چڑیاں وغیرہ ان سے چرا کر لے جاتی، اٹھا کر لے جاتی۔ تمہارے دماغوں سے کلام جو تھا وہ اٹھا کر لے جایا گیا، اور پھر جو پتھریلی زمین پہ گیا اس کے پاس جڑ نہیں تھی۔ خوشی سے قبول تو کیا مگر اسے اپنے اندر نہیں لے سکے۔ اور تیسرا جو بیٹی سومیا نے پڑھا، کچھ جھاڑیوں میں گرا، جھاڑیوں میں پھینک گیا، جھاڑیوں میں۔ یہ وہ ہے جنہوں نے کلام سنا مگر دنیا کی فکر، دولت اور چیزوں کا لالچ اور جو دنیاوی چیزیں ہیں، جو فانی چیزیں ہیں، ان کی طرف زیادہ رخ، کلام کی بھوک اور پیاس نہیں، کلام کی بھوک اور پیاس ان کے اندر نہیں ہے، کلام کی بھوک اور پیاس نہیں۔ اس وجہ سے کلام ان کے اندر ٹھہر نہیں سکتا،
کلام کہہ بھی سکا. زبور 119 دیکھیے، یہ زبور کی کتاب میں سب سے بڑا زبور لکھا ہے. داؤد نے کہا میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں. میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں. جنگ میں فتح پا کر بہت زیادہ لوٹ مار کرنے والوں کی طرح، بہت زیادہ لوٹ مار کرنے والوں کی طرح وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں. کلام مقدس میں کیا خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو. کلام کو سنا اور دل پتھریلی زمین کی مانند جاگ نہیں پکڑا. کلام کھو گیا، ہوا کی چڑیا آئی اور چرا کر لے گی سارے کلام کو. کلام میں دھیان ادھر ادھر. عادت اور ہے، عبادت اور ہے. اگر آپ اپنے دل کے اندر بہت ساری فکریں لے کر بیٹھے ہوئے، you are not doing worship. آپ پھر عبادت نہیں کر رہے. دل میں بہت ساری فکریں. چرچ اس لیے ہے آپ کی فکریں اٹھائے. چرچ سے شادمانی کا میسج ڈیلیور ہوتا ہے. یہ پلپٹ ہے خدا ان کا، اسے اذکار بولتے ہیں. یہاں سے خوشی کا میسج ڈیلیور ہوتا ہے، یہاں پہ امید کا میسج ڈیلیور ہوتا ہے، یہاں پر ایمان اور راست بازی کی دعائیں اور صدائیں جاری ہوتی ہیں. یہی سے پختگی اور قوت ملتی ہے. لکھا ہے زبور 119 اس کی 25ویں آیت میں، تیری شریعت سے محبت رکھنے والے. شریعت کسے کہتے ہیں؟ خدا کے کلام کو، اس بیچ کو. تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں. کیا جی وہ؟ ارے بھائی وہ مطمئن ہیں، وہ اطمینان کے اندر ہیں، وہ پرسکون ہیں. نہ کوئی بیماری، نہ کوئی لاچاری، اور نہ تحصیلیں، اور نہ ہی کوئی دنیا کی مصیبتیں. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے شریعت سے، تیرے کلام سے محبت کرتے ہیں. پریز گاڈ. تیرے کلام کا خلاصہ سچائی ہے اور تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہیں. اگر آپ خدا کا زندہ کلام سننے والے ہیں، اگر آپ خدا کے کلام کو سن کر رکھنے والے، یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، تو you are wasting your time. دعائیں تو ہم اپنے گھر میں بھی کر لیتے ہیں، اور ہمارے دین میں یہ بڑی عجیب بات ہے. مسیحیت کے اندر یہ پرابلم ہے. ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ یا بھائی وہ جو شادی شدہ ہیں، بہت ساری خواتین کو، اپنی بہنوں کو یا بیویوں کو چرچز میں نہیں جانے دیتے. اور سامنے پتا کہ یقین ہے کافی میں نماز پڑھ سکتی ہے، گھر میں کلام نہیں ہوتا. کلام زندگی بدلتا ہے، اور لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے. کلام میں شفا ہے، کلام میں تربیت ہے. اب بتاؤ جس کی تربیت نہ کی جائے وہ بے لگام نہیں ہوتا. اور جہاں پر رویا نہیں، ویئر نہیں، خدمت نہیں، فکر نہیں، وہاں پر لوگ بے قید ہیں، بے لگام گھوڑے. وہ گوشت کی طرح آزاد مرد. تربیت نہیں. میں نے 1000 بار بتایا، جو خدا باپ کے تابع نہیں، اس کی اولاد کبھی اس کے تابع نہیں ہو سکتی. جو کلام کے چھنوا نہیں، جو کلام کے تابع نہیں ہوا، جو اس کی شریعت کو قبول نہیں کرتا. مسیح کے لیے اپنی شریعت ہے، بہت زیادہ سخت شریعت.
جو کلام کے تابع نہیں، اس کی اولاد اس کے تابع نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی فکر، دولت کا فریب، چیزوں کا لالچ، حرص، گمانڈ اور فکر فرق ہے۔ گمنڈیاں کل او نہیں جانتا تیرا جھوٹے جھوٹ جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، جھوٹ پہلی سیڑھی ہے۔ کلام کیوں نہیں چڑھ پکڑتا؟ دل کے اندر فریب ہے، دل کے اندر جھوٹ ہے، دل کے اندر لالچ ہے، حرص ہے، حرام کاری ہے، زناکاری ہے، اور کلام چڑھ نہیں پکڑتا ہے۔ بولے جی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا خدا کا زندہ کلام یا ابلیس کی بہت سی گھٹیا باتیں۔ شریر آتا اور بہت سارا کلام چرا کر لے جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر میں نیکسٹ سنڈے پوچھوں گا کہ کون سا کلام ہے تو آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھولیں گے نہیں۔ ہماری زندگیاں پتھریلی زمین کی مانند ہو سکتی ہیں،